ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 14۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر جگمگاتا یہ منظر زاوق حیدر شاہ کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ زاوق نے لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ جتنے غربت بڑے لمحات گزارنے ہیں گزار لو عزائم شاہ، کیونکہ انود کو واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں تم دونوں کو الگ کر کے ہی سکون لوں گا۔ تم انود کے جسم پر دسترس رکھ سکتے ہو مگر اس کے دل میں نہیں۔ یو انود شاہ یو۔ اس نے انگلی اٹھاتے انود کی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ یو آر مائی ڈیزائر اینڈ آئی ول snatch you from your so called husband۔ یہ کہتے ہی میجر زاوق نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ انود ابتہاج شاہ دا ڈیزائر۔ عزائم شاہ انود کو باہوں میں لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور انود کو بیڈ پر گرانے کے انداز میں لٹایا۔ عزائم شاہ مدہوش کن انداز میں انود کے دلکش سراپے کو دیکھنے لگا۔ انود شاہ گہرے سانس لینے میں مصروف تھی۔ اس کے سینے کو اتار چڑھاؤ عزائم شاہ کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ عزائم کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھل اٹھی۔ عزائم شاہ نے اپنے جسم سے شرٹ اتاری اور اسے بیڈ پر اچھالتا ہوا اس کی ایک ٹانگ اٹھا لی اور اس کے ملائم پاؤں کو چومنے لگا۔ اس کو سخت کرنے لگا۔ کبھی پاؤں کی انگلیاں چومنے لگتا تو کبھی انگلیوں کو بیچ جگہ کاٹنے لگتا، جس سے انود میں لذت کی لہریں اس کے بدن میں ہلچل مچاتی جو اس کی بےتابیوں کو اور بڑھاوا دے رہی تھی۔ دونوں کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ عزائم شاہ کے ہاتھ اپنے بیلٹ کھولنے مصروف تھے جب یکدم کسی احساس کے تحت اس نے دیوار کے کونے کی طرف دیکھا تو سامنے لگا کیمرہ اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ اپنی آنکھیں سکیڑے نفی میں سر ہلاتا انود کے جسم پر چادر اوڑھ چکا تھا۔ انود شاہ جو کہ آنکھیں بند کیے آنے والے لمحات کا سوچ رہی تھی، عزائم شاہ کے اس عمل پر حیران ہوتی اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ کیا ہوا شاہ؟ انود جو بیڈ سے اٹھنے لگی تھی عزائم شاہ کے اشارہ کرنے پر وہیں لیٹ گئی۔ عزائم شاہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ یکدم اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے چھوٹے سے لیمپ پر پڑی تو اس نے وہ لیمپ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے زور سے دیوار سے مارا، جس سے دیوار پر لگا کیمرہ ایک ہی جلد میں ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ انود نے بھی عزائم کی نظروں کے تعاقب میں اس جانب دیکھا اور کیمرہ دیکھ کر تمام صورتحال سمجھ چکی تھی۔ شاہ میرے خیال سے ہمیں گھر جانا چاہیے، انود نے آگے بڑھتے عزائم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ انود کوئی ہمارے بیچ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ انود میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتا ہوں، مجھے دو گی؟ عزائم نے آز بھری نظروں سے انود کی جانب دیکھا۔ آپ مانگ کر دیکھیں عزائم شاہ، انود نے عزائم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے کہا۔ مجھے کبھی تنہا مت چھوڑنا، مجھ پر اعتبار کرنا۔ انود اگر تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ عزائم شاہ کی بات سن کر انود نے اسے گلے لگا لیا۔ شاہ میں خود سے زیادہ آپ پر اعتبار کرتی ہوں، پلیز ایسی باتیں کبھی مت کرنا، انود نے عزائم کو پر یقین لہجے میں کہا۔ اور پھر عزائم سے الگ ہوتا بولا، میرے خیال سے باقی کا رومانس گھر جا کر کرنا چاہیے، ہمارا یہ اسپیشل مومنٹ تھا، اسپائل کر دیا کسی نے۔ عزائم نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے پر یکدم انتہا کی کرختگی چھا گئی تھی۔ وہ انود کو لیتا اس ہوٹل سے نکلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ دوسری جانب زاوق حیدر شاہ شدید غصے میں شاہ حویلی سے نکلا اور اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ اسے رہ رہ کر عزائم اور انود کے پرسنل مومنٹ ذہن میں آ رہے تھے جس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ غصے میں ڈرائیونگ کرتا برش کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ پورے راستے اس نے ڈرنک کی تھی، سکون۔ اس نے آنکھیں موندتے فقط ایک لفظی جملہ ادا کیا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتا اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچا تو گہرا سانس خارج کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ اپارٹمنٹ میں گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ زاوق شاہ موبائل کے ٹارچ آن کرتا اپنے اور ابریش کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بلیک نائٹی پہنے کسی گہری سوچ میں گم ابریش پر پڑی۔ ابریش کا دلکش سراپا 0 وولٹ کے بلب کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا اور میجر زاوق کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ زاوق شاہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں ابریش کی جانب بڑھا اور اس کے قریب پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ابریش زاوق کا لمس محسوس کرتے ہی شدت سے کانپ اٹھی۔ زاوق شاہ نے اپنے لب ابریش کے کاندھے پر رکھے اور انہیں چومنے لگا۔ زاوق کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس ابریش کے وجود کو تسکین پہنچا رہا تھا مگر وہ خود پر ضبط کرتی اس سے الگ ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو ابریش؟ ابریش جیسے ہی زاوق کے پاس سے گزری زاوق نے اسے اپنی جانب کھینچتے سوال کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے جا رہی ہوں، ابریش نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ تم ایسے نہیں سو سکتی، زاوق نے اسے ٹوکا۔ کیوں؟ ابریش نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے نیند ہو رہی ہے ابریش، زاوق نے آگے بڑھتے ابریش کے لبوں پر اپنا
انگوٹھا پھیرتے کہا، میں طوائف نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری مسٹریس ہوں جو تمہاری نیڈ پوری کرنے کے لیے آل ٹائم میسر ہوں۔ میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں اور ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ میجر ذاوق حیدر شاہ، اپنی یہ نیڈ جا کر کسی رکھیل کے ساتھ پوری کرو۔ جب تک تم مجھے میرا حق نہیں دیتے، اس معاشرے میں نام نہیں دیتے، تب تک میرے قریب آنے کی جرات مت کرنا۔ ابرش نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا اور ذاوق کو دھکا دیتی وہاں سے جانے لگی۔ ذاوق شاہ نے خود پر قابو پایا اور ابرش سے گھمبیر لہجے میں بولا، تم پر میرا حق ہے ابرش شاہ، اور تمہارے قریب آنے سے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہی ذاوق شاہ نے ابرش کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اس کی فرار کی راہیں مفقود کرنے لگا۔ ابرش نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور ذاوق شاہ کو بڑی مشکل سے خود سے الگ کرتی بولی، ذاوق حیدر شاہ، تم نے مجھے اپنی آنے کی طرح سمجھ رکھا ہے، جو ابتحاج شاہ کے نکاح میں ہو کر دوسرے مردوں کے بستر گرم کرتی رہی۔ میں علین کی آنی نہیں ہوں جو تمہارا بستر گرم کروں اور بدلے میں سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ابرش مزید کچھ بولتی، اس کے ان الفاظ نے ذاوق شاہ کے اندر کا جانور جگا دیا تھا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا، کیا کہا تم نے؟ میری آنی کے بارے میں کیا بکواس کی؟ تم جانتی ہی کیا ہو میری آنی کے بارے میں ابرش ملک؟ میری آنی کا کردار اور اس کے قطرے سے زیادہ صاف اور شفاف تھا۔ تم نے میری آنے کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کی تو کی کیسے؟ ذاوق شاہ نے ابرش کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر سے مارتا ہی گیا۔ ابرش زمین پر گری اور پھر سے ذاوق شاہ نے اپنی پینٹ کا بیلٹ کھولا اور وہ بیلٹ ابرش کی پیٹھ پر مارنا شروع کر دیا۔ ابرش کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ مجرموں کی درگت بنانے والی بہادر اور مضبوط ابرش ملک آج اپنے شوہر کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی۔ خدا کے سوا اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سائیں، پلیز لیو می، سائیں مجھے چھوڑ دیں۔ ابرش ملک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح رو رہی تھی۔ ذاوق شاہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جو اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھی، اور پھر ذاوق شاہ نے ابرش کو اس کے بالوں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا۔ ابرش کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ میری آنے کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو میں نہیں بخشتا ابرش ملک۔ کاش ابتحاج شاہ زندہ ہوتا اور تمہیں بتاتا میری آنے کو دی گئی ایک ایک اذیت کا کس طرح اس کی بیٹی سے بدلہ لیا تھا میں نے۔ ذاوق شاہ نے کہتے ہی ابرش کے پیٹ میں ٹانگ ماری اور ابرش کی چیخیں نکلنے لگیں۔ ذاوق شاہ اسے بے دردی سے مار کر اب دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آ گھیرا تھا۔ عزائم شاہ انود کا ہاتھ تھامے ہوئے ڈرائیونگ میں مصروف تھا جب اسے زبیر ملک کی کال ریسیو ہوئی۔ عزائم سائیں، ہمیں کل ہی کینیا مال بھیجنا ہے، کیا آپ ابھی گودام آ سکتے ہیں تاکہ سب آپ کی نگرانی میں بھیجا جا سکے؟ زبیر ملک بول رہا تھا اور عزائم شاہ اس کی بات سنتا ہاں میں جواب دے رہا تھا، جبکہ کنکھیوں سے وہ انود کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کال بند کرتے ہی عزائم شاہ نے گاڑی ابتحاج شاہ کنگڈم کی جانب بڑھائی اور کچھ ہی دیر میں وہ کنگڈم کے مین گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کیے ہوئے تھا۔ جانب آپ گھر جاؤ، میں ضروری کام سے آفس جا رہا ہوں، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ عزائم شاہ نے انود کے بالوں کی لٹ اس کے کان میں رسی اور گھمبیر لہجے میں بولا۔ انود نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے گال پر کس کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ انود کے جاتے ہی عزائم شاہ کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی اور وہ اپنی گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ آسمان کے نیل کو سیاہی چھٹنے والی تھی۔ صبح کے 4 بجے قریبی پارک میں ایک بینچ پر بیٹھا لیو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کسی ضروری کام سے واپس آیا تھا اور پھر نماز کا انتظار کرتا اس پارک میں ہی بیٹھ گیا۔ پارک کا چوکیدار کیونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی وقت وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دم اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کی وائبریشن سن کر وہ چونک اٹھا اور کسی خیال کے تحت وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی رفتار میں چیل کی تیزی تھی۔ وہ اپنی گاڑی بھگاتا شہر کے پوش ایریا کے اپارٹمنٹس ایریا میں پہنچا اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا سیڑھیاں پھلانگتا ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکا۔ اپارٹمنٹ اندر سے لاک تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکالی اور دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی روشنی کی مدد سے اندازے کے مطابق کمرے کی طرف بڑھا اور کمرہ آج کھلا تھا۔ لیو جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کے منظر نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ سامنے ہی فرش پر ٹوٹی بکھری حالت میں بے ہوش پڑی ابرش کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر ابرش کے نیم برہنہ وجود کو کور کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا اپارٹمنٹ سے لے کر نکلا۔ اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ابرش کی نبض بہت سلو چل رہی تھی، گویا وہ زندگی سے ہار چکی تھی۔ لیو کے لیے ایک ایک قدم منبھر ہو رہا تھا۔ وہ خود کا بڑی مشکل سے سنبھالتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا اور پھر دروازہ بند کرتا اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا بڑی مشکل سے گاڑی چلاتا
اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ آفیسر عدن، لیو ہر، لیو ہیئر، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ فوراً اس لوکیشن پر پہنچے۔ لیو نے مقابل کی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی اور اسپاٹ انداز میں گاڑی چلانے لگا، مگر اس کے ذہن میں کئی سوچیں تھیں جن کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ یہ منظر لیو کے اپارٹمنٹ کے ماسٹر بیڈ روم کا ہے، جہاں بیڈ پر دنیا سے خفا ابرش ملک بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، اور اس کے پاس ہی فرش پر گھٹنے کے بل بیٹھا لیو ابرش کا ہاتھ تھامے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ چیف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، انہیں ابرش کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ ان کی نظر لیو پر پڑی۔ لیو کے چہرے پر درد، تکلیف، اذیت کی انتہا، کرب جانے کیا کیا رقم تھا۔ چیف جیسے زمانہ شناس انسان کے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا۔ لیو چیف کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا اٹھا اور ابرش کا ہاتھ چھوڑتا کمرے سے جانے لگا۔ اس کے پاس اس وقت چیف کی سوال کرتی نظروں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جیسے ہی لیو باہر کی جانب بڑھا، اس کے قدم ڈاکٹر عدن کی آواز پر وہیں جم گئے۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ چیف اینڈ لیو، ابرش کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابرش کو مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے، اس کو بہت بری طرح مارا گیا ہے، ایون اس کا بیبی بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ میرے خیال سے اسے فوراً ہاسپٹل موو کیا جائے۔ ڈاکٹر عدن یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور لیو نفی میں سر ہلاتا دیوار سے جا لگا۔ چیف بے اختیار آگے بڑھتے لیو کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے، ریلیکس میرے شیر، تم جانتے ہو نا یہ شیرنی ہے ہماری، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، شی از اے فائٹر۔ چیف کی بات سن کر لیو کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ آپ مجھ سے زیادہ خود کو باور کروا رہے ہیں کہ ہماری شیرنی ٹھیک ہو جائے گی۔ جانتے ہیں نا اس شیرنی کو محبت کے ناگ نے ڈسا ہے، یہ شیرنی ضابط حیدر شاہ کے سامنے بھیگی بلی ہے۔ چیف، ہماری شیرنی کو محبت راس نہیں آئی ہے، ہماری شیرنی کو محبت دیمک کی مانی چاٹ کر کھا چکی ہے، اور یہ سب شاہ حویلی کے مکینوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیو کی ڈائری میں شاہ حویلی والوں کا ایک اور جرم نقش ہو چکا ہے، اور اب کی بار کا کیا گیا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ چیف اب بچا سکتے ہیں تو بچا لیجیے گا شاہ حویلی کے مکینوں کو لیو کے قہر سے۔ لیو یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور پیچھے چیف وہیں ابرش کے پاس بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ صبح کے 7 بجے عزائم شاہ جیسے ہی اپنے کنگڈم پہنچا تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے وہ سائمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سائمہ بیگم قرآن پاک کھولنے تلاوت میں مصروف تھیں، ساتھ ہی ایشم بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ان کے پاس خاموش بیٹھی تھیں۔ عزائم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے اپنی ماما کی جانب فخر سے دیکھا۔ اس کی ماما اس کی بیٹی کی بالکل ایسے ہی پرورش کر رہی تھیں جیسے انہوں نے عزائم شاہ کی تھی۔ عزائم آہستہ سے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی متاع حیات رات والے ڈریس میں ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ مٹا مٹا سا تھا، گویا اس نے میک اپ ریموو کرنے کا تکلف نہ کیا ہو۔ عزائم شاہ دروازہ بند کرتا دروازے کی پشت سے ٹیک لگائے انود کو دیکھتا رہا۔ وہ عورت اس کا سکون تھی، اور وہ دنیا کی تمام الجھنیں اس کنگڈم سے باہر چھوڑ کر اپنے سکون کے پاس واپس لوٹتا تھا۔ عزائم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور انود کے قریب بیڈ پر لیٹ گیا اور انود کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بلیک میکسی میں اس کا گداز بدن عزائم شاہ کے دل کی دنیا تہ بالا کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے گال پر جھکا اپنے لب رکھ چکا تھا۔ انود اپنے جسم پر بوجھ محسوس کرتی مسکرا اٹھی اور اپنی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولتی عزائم شاہ کی جانب دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ کام ختم ہو گیا؟ ہارٹ کیک آپ کا؟ انود نے نیند میں ڈوبی آواز میں سوال کیا۔ ہاں ہو گیا، عزائم شاہ نے انود کے گال سے سر ہٹائے ہی جواب دیا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کمرے سے نکال دوں آپ کو، اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے جناب کی راتیں پیسہ بنانے میں گزرتی ہیں، انود نے منہ بسوڑتے کہا تو عزائم نے اس کی گردن سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ہزاروں میکدوں کے بند ہونے کی خبر دینے کو کھلتی ہیں انود شاہ۔ عزائم شاہ نے انود کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن اور پھر سینے پر لب رکھتا اس کی ناف تک پہنچا۔ تمہاری ناف جنت کی بشارت ہے، اور یکدم وہ انود کا رخ موڑ چکا تھا۔ انود کی پشت اب عزائم کے سامنے تھی، عزائم اس کی پشت سے اس کی میکسی سرکاتا مدہوش تھا، انود کے دل پر لب رکھ چکا تھا۔ انود شاہ بھی اس کے لمس پر کام اٹھی، اور تمہاری پشت پر بنے دل کے نشان مجھے میری خوش بختی کا احساس دلاتے ہیں، اس دل کو چھونے کا حق فقط مجھے حاصل ہے، یہ احساس ہی میرے بے چین دل کے لیے قرار ہے۔ انود شاہ خود کو سنبھالتی ہمت مجتمع کرتی بیٹھی اور عزائم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی مخمور لہجے میں بولی، اور آپ سراپا عشق ہیں عزائم شاہ، سر سے لے کر پاؤں تک بنی عشق کی تصویر میری خوش
نصیبی سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میں آپ کی ان بے شمار چاہتوں کی تنہا وارث ہوں۔ انود یہ کہتے ہی عزائم کے لبوں پر جھکی اور اس کے لبوں کو چومنے لگی۔ وہ دونوں کچھ ہی پل میں ایک دوسرے میں گم محبت کے لمحے کشید کرنے لگے۔